سسٹر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی کی کچھ روایات اور کچھ طریقہ کار، میرے بڑے دونوں بھائی راجہ ہارون مشتاق صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں، ہمایوں صاحب نے آنا تھا، اور احسن صاحب نے جو راجہ فیاض صاحب کے بیٹے ہیں، رات کو ہم اکٹھے تھے، لیکن انہیں ایک ایمرجنسی ہوگی تو دونوں کو وہاں پہ بھیجیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کو نظر آئیں گے ساتھ۔ عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ریحان صاحب، ذیشان صاحب، مطلب آفاق صاحب۔ تو ہماری فیملی کا ایک سسٹم ہے کہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 2008 میں آپ کو یاد ہوگا راجہ فیاض صاحب لڑے، پارٹی نے مجھے کہا، میں نے اس دن بورڈ میں بھی اس چیز کا برملا تذکرہ کیا اور شہباز صاحب نے اس چیز کو انڈورس کیا۔ انہوں نے مجھے کہا جی آپ الیکشن لڑیں، راجہ صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بڑے ہیں یہ۔ میں نے کہا نہیں جی ہماری فیملی کا فیصلہ ہے، انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، یہ ہمارا کام ہے، چھوٹے بھائیوں کا الیکشن لڑنا اور فیملی کے فیصلے کی پاس رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا ایک طریقہ کار۔ اس بار بھی یہی ہوا، یہ لوگ بیٹھے بڑے سارے، انہوں نے کہا جی آپ سیاست، اور آپ کیونکہ پچھلے 35 سال سے راج صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ اس چیز کو کیری کریں۔ لیکن ہماری، آپ کیونکہ آپ لوگ صحافی ہیں اور پورے خیر علاقے کو آپ پتہ ہے کہ جو ایک ماحول بنا دیا اس میں لڑکے تو ہے نہ سمجھ، نہ تو ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس تھا اور نہ انہیں سمجھ تھی، لیکن انہیں جن لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے انہوں نے ہمارے اس خاندان کی 70 سالہ جو ایک سیاسی تاریخ تھی اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ مجھے الیکشن کا جو کہا گیا، مجھے میاں نواز شریف صاحب نے لڑنے لایا، وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب موجود تھے، اور وہاں پر ناصر بٹ صاحب موجود تھے۔ میاں صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ جائیں اور جا کے اپنے علاقے سے الیکشن کی تیاری کریں۔ میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے گھر میں تھوڑی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پہلے یہ چیزیں دور کر لیں، بہتر ہے یہ نہ ہو کل۔ انہوں نے کہا جی یہ میری ذمہ داری ہے، آپ جائیں اور جا کے الیکشن کی تیاری کریں۔ اس کے بعد ابھی جب یہ ٹکٹس کا معاملہ آیا تو میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی آپ تیاری کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب بورڈ میں بات گئی تو انہوں نے کہا جی فیملی ڈیسیجن کرے۔ فیملی نے ان تمام جو ذمہ داران ہیں فیملی کے، میرے سے بڑے بھی ہیں اور جو میرے سے چھوٹے، انہوں نے بیٹھ کے جو اپنی فیملی کو انہوں نے ایک تحریر اور ویڈیو بنا کے جاری کی پارٹی کے لیے، جو انہیں پہنچائی کی کہ جی ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ تو جب فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اسے آپشن دیا گیا تھا تو اس بات کا پاس رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، خواجہ سعد رفیق صاحب میرے بڑے بھائی، ان کا میں بے حد مشکور ہوں، انہوں نے بڑی میری رہنمائی کی، انہوں نے کہا، سردار ایاز صادق صاحب، رانا تنویر صاحب۔ اس کے بعد کوئی گنجائش کسی قسم کے رد و بدل کی میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے تھی یا پارٹی کے، لیکن بعض لوگ، میں ایک کیا ہے کہ آپ سب کے سامنے ہے، کبھی میں نے کسی کی جی حضوری نہیں، 35 سال میں کوئی شخص میرے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ میں ایک پیسے کا کسی کا روادار ہوں یا میں نے کسی کو کوئی ایسا دکھ تکلیف یا زخم پہنچایا ہو اقتدار میں ہو، تو مجھے کسی کی ٹی سی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کی چند کنیزوں نے اگر یہ فیصلہ کروایا ہے جو اتنی زور آور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی صدر اور صوبائی صدر اور سینئر ترین پارٹی کے لیڈرز کی ریکمنڈیشن کے باوجود اگر فیصلے ان کنیزوں کے ہاتھوں میں، جنہوں نے آج تک کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا، دیے جانے چاہیے، اور 35 سال بعد ایک ایسے میرے گھر کے بچے کو میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے جس کی عمر 34 سال ہو اور جو سیاست کے عرض سے نابالغ ہو، تو میرا نہیں خیال
کہ مجھے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایسے کوئی مقابلے کی فضا بنانی چاہیے. رات کو ہم بھائی میرے بڑے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تمام جو ذمہ دار ہیں فیملی کی یہ سارے بیٹھے اور میں نے ان کے سامنے مختلف تجاویز رکھی اور گزارش کی کہ جی اس انوائرمنٹ میں مجھے یہ عہدے شہدے یہ کچھ نہیں رکھنا چاہیے. ان سے مستعفی ہو کے اپنی زندگی کسی بہتر سیاسی جگہ پہ گزارنی چاہیے جہاں پہ سیاسی اقدار کی قدر ہو, جہاں پہ خاندانی روایات کی قدر ہو, جہاں پہ الفاظ کی پاسداری ہو, جہاں پہ فیصلوں کی پاسداری. اور میں آج آپ کو جو مین جہاں پہ زحمت دینے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں نے اپنی تمام فیملی کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے آج اپنا استعفیٰ صبح فیکس بھی کر دیا ہے اپنے اور ٹی سی ایس بھی کر دیا ہے اپنے صوبائی اور مرکزی صدر دونوں, کہ جس پارٹی میں نہ آپ 35 سالہ رفاقت دیتے, نہ قربانیاں دیکھے, نہ کچھ دیکھے, اور چند کنیزوں اور چماٹوں کے کہنے پہ آپ اگر فیصلے کریں تو وہاں پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں. مجھے نہیں پتا مختلف باتیں لوگ کر رہے ہیں اور اس کا منہ بولتا ثبوت جو پی پی 6 کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے وہ ہے. کیا پورے پی پی 6 کے لوگوں کی یہ تذلیل اور توہین نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے پورے کوٹلی ستیا میں, پورے مری میں, کہ اسے ٹکٹ دیا جائے اور وہ آ کے الیکشن لڑے؟ کہ آپ نے پی پی 7 سے ایک بندہ اٹھایا ہے. کیا یہاں پہ غلام بستے ہیں, بہرے, گونگے, پاگل بستے ہیں کہ آپ جو آپ مرضی کہیں وہ کر دیں؟ میں اس لیے ہم نے ایک تو رات کو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کل اس سلسلے میں 3 بجے ایک گرینڈ دیوان مارکی میں اجلاس بھی رکھا ہے جس میں ہم اس فیصلے کی بھرپور مذمت کریں. پی پی 6 کے لوگوں کو ساتھ کھڑے ہوں گے, جو وہ فیصلہ کریں گے, جسے وہ الیکشن لڑائیں گے, ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں, ہاں وہ کوئی بھی ہو, اس کا تعلق پی پی 6 سے ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے, ابھی ہارون صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ نے جیل میں بھی گئے یہ وہ, میں نے کہا وہ سب کچھ ان کے نالج میں ہے لیکن وہاں پہ فارم کو پڑھنے کی روایت نہیں ہے. وہاں پہ کانوں میں سرگوشیاں جو ہیں ان کی بنا پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں جو میرے سے پرانے لوگ تھے جو بر وقت سائڈ پہ ہو گئے, جن میں ہمارے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے, اور ہمارے جو سینئر رہنما ہیں, انہوں نے بڑی دانش مندی کے فیصلے کیے تھے. انہوں نے حالات کو پھانپ لیا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوگا. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس خطے سے کوئی ایک